کہ جو گنڈا گردی کر رہے ہیں تم بھی کرو، ہم نہیں کہتے، اس سے ملک کا نقصان ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ بنگلورو کے علاقے سرجاپور میں واقع معروف دینی ادارہ مدارس علوم شریعہ میں 12 حفاظ اکرام کی دستار بندی کے پروخار موقع پر ایک عظیم الشان اور تاریخی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس اہم اجلاس میں ملک کی ممتاز دینی و ملی شخصیت حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء ہند نے خصوصی شرکت فرما کر اجلاس کی شان و وقار میں اضافہ کیا۔ یہ اجلاس تحفظ دین و مدارس اسلامیہ کے عنوان کے تحت منعقد کیا گیا، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے جمعیت علماء ہند کے تاریخی کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی اور ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کے موجودہ حالات میں امن، بھائی چارے اور باہمی رواداری کا پر اثر پیغام دیا۔ اسی دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ہند بنگلور اور مولانا شمیم سالک صاحب نائب صدر جمعیت علماء ہند کرناٹک اور مولانا عابد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اس عظیم الشان پروگرام کی مزید تفصیلات فراہم کی۔ اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جمعیت علماء کے دستور کے اندر یہ چیز ہے کہ ملک میں بسنے والے سب لوگوں سے مذہب سے قطع نظر ایک دوسرے سے پیار و محبت کی جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے جمعیت علماء آج تک اسی پر قائم ہے۔ فرقہ پرست پارٹیاں مسلمان کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ فرقہ پرست پارٹیاں ہندوستان میں بسنے والوں کی نظر میں جمعیت علماء ہند کی مخالفت کرتے ہیں، اور آج کی صورتحال تو اتنی خراب ہے کہ راستہ چلتے آدمی کو پکڑتے ہیں اور مار پیٹ کر کے جان سے مار دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جمعیت علماء کا نہ یہ دستور ہے، نہ ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں تم بھی کرو، ہم نہیں کہتے، اس سے ملک کا نقصان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نفرت کی آگ لگا رہے ہیں فرقہ پرست لوگ، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں اپنے کردار کو پیش کریں، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کے مالک ہیں۔ ان کی بھی مجلس عاملہ اور ورکنگ کمیٹی ہے۔ ورکنگ کمیٹی جس چیز کو وہ لے کر جائیں گے، ورکنگ کمیٹی وہی پاس کرے گی جو فرقہ پرست پارٹیوں نے ملک کو فرقہ پرستی میں بہا رکھا ہے۔ لیکن جمعیت علماء کی پالیسی یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں رہیں، کھیت میں رہیں، بازار میں رہیں، ریل میں سفر کرتے ہوئے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ اس سے بات کیجیے۔
ہم اس کا مقابلہ، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے گورنمنٹ کی، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر 1% بھی کامیابی حاصل کی تو میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہیں، اللہ کی نصرت کے آپ مستحق ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ جمعیت علماء ملک کے دشمنوں کی امداد کرتی ہے۔ ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے ان کا؟ میں کہتا ہوں کہ تمہارے سر کے اندر بھیجا نہیں ہے، ہمیں قانون نے یہ حق دیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ ہندوستان میں نہیں ہے اور جیل میں بند کر دیا گیا، وہ اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دے گی اپنے خرچ کے اوپر۔ یہ ملک کا دستور ہے، ہم بھی وکیل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا احساس ہے کہ اللہ ان کو بری کر دیتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی غلطی کی ہے، لوور کورٹ نے بھی غلطی کی ہے، یہ غلطی ہم نہیں کریں گے۔ ہندو بھی مسلمان بھی، تنہا مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ کم تعداد ہے ہندوؤں کی، ہندو بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء کی یہ تاریخ ہے۔ آپ فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ سیاسی قوت سے نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اپنے مذہب کی تعلیم کی بنیاد پر ہر مظلوم کی مدد کرنا تمہارے لیے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے حدیث سے جو تم کو فیصلہ ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر کتا بھی مر رہا ہے سسک کر پیاس کی وجہ سے اور پانی نہیں ہے، کتا، بلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے اس کی مدد کر دی، اس کی زندگی کو بچا دیا، تیرے گناہوں کی مغفرت اور معافی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد بندی آگے بڑھے۔ جمعیت دیش ورودھی ہونے کا کسی کے کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کورٹ کے اندر چلا جائے۔ آدمی اپنا منہ چھپا کر بھاگتا ہے۔ ایک جماعت جمعیت علماء ہند ہے، ہم رات اور دن اس کو بری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت ہے، وہی جانتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، ہمارا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہے۔ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ کہاں دلی اور کہاں آپ کا یہ شہر بنگلور، اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ حضرات اپنا خرچ کر کے آئے ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل کامیاب ہیں۔ اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ ہر مظلوم کی مدد کیجیے۔ 1919 میں جمعیت علماء بنی تھی۔ جمعیت علماء کا کردار
اس وقت سے لے کر آج تک یہی ہے۔ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ سب نیچے کر دیجیے، لیکن اس کی عزت کیجیے، اس کے دکھ سکھ میں شریک رہیے، وہ اپنا کردار لے کر خدا کے یہاں حاضر ہوگا۔ آپ اپنا کردار محبت لے کر کے اللہ کے دربار میں جائیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نے جمعیت علماء ہند کو بڑی قوت عطا فرمائی۔ کوئی پارٹی ایسی نہیں کہ مسلمانوں کی پارٹی کیا ہے، تقریباً 2.25 کروڑ آدمی جمعیت علماء کے ممبر ہیں۔ اس کردار کی وجہ سے آپ حضرات کو اپنا پلیٹ فارم ویسا ہی بنانا چاہیے جیسے آپ کے بزرگوں نے اپنے پلیٹ فارم کو بنایا تھا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ صرف یہ کہ گالی دے فلاں نے ایسا کر دیا فلاں، بیکار ہے۔ آپ گالی دیتے رہیے، سوتے جاگتے گالی دیجیے، کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ تو کام کیجئے، کام کیجئے، کام کیجئے، ہر مظلوم کی مدد کیجئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تھا، انسان تو ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے ماں باپ ہیں، اسی طرح اس کے بھی ماں باپ ہیں۔ میرے بھائی یہ ایک چیز ہے، آپ چونکہ مجلس منتظمہ کے ممبر ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی، آپ اسے اپنا ذہن نشین کیجئے۔ اور جمعیت علماء کا یہ اثر ہے کہ ہندوستان کے دستور میں ایک جگہ جمعیت علماء کا نام آیا۔ میرے بھائی ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مایوس نہ ہو آپ۔ یہ تو دنیا ہے، ہر روز نیا سورج نکلتا ہے اور ہر روز نیا سورج غروب ہوتا ہے۔ جو لوگ آج اس کردار کو پیش کر رہے ہیں، کل وہ دیکھیں گے کہ حالات پلٹ گئے۔ ہم تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ فرقہ پرست طاقت ہندوستان کے اندر، اس نے ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو آگ لگا دی۔ اس کے آگ لگنے کے بعد میدان اتنا خراب ہو گیا کہ اس کے اندر چلنا بھی مشکل ہے۔ میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہے، آپ پیار و محبت کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کریں، مسلم کے ساتھ بھی، ہندو کے ساتھ بھی، انشاءاللہ۔ تو آپ کے مدرسوں کا جلسہ ہو تو آپ وہاں اپنے قرب و جوار کے وہ لوگ جو بی جے پی کے ادارے سے آپ انہیں بلائیے، بچوں کی تقریریں سنوائیے، پیار و محبت بھرے پیغام سنائیے۔ ہمارے یہاں یہ تعلیم آتی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ 90-95% ایسے مدرسے ہیں جن کا دروازہ ہے ہی نہیں، بند کہاں سے ہوگا؟ کتا گھس جائے، گدھا گھس جائے، جو چاہے گھس جائے، تم بھی آؤ گھسو اور دیکھو کہ مدرسے والوں کا کردار کیا ہے۔
آپ حضرات نے وقت دیا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے۔ کہ صدر صاحب نے دیا ہے پوری ملت کو اور ملک اور ملت کو۔ جی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ ایک الحمدللہ ہمارے لیے، خاص طور سے شہر بنگلور کے لیے اور عموماً پوری ریاست کرناٹک کے لیے ایک بہت ہی بابرکت موقع ہے، خوشیوں کا اور مسرت کا موقع ہے۔ اس موقع پر حضرت والا یہاں پر تشریف لائے الحمدللہ۔ مدرسہ علوم شرعیہ یہ وہی مدرسہ ہے جس کے بانی اور سرپرست شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ مدرسہ یہاں نہیں، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں قائم تھا الحمدللہ۔ یہاں پر بھی حضرت صدر محترم امیر الہند مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اسی نام سے اس مدرسے کو یہاں پر قائم رکھا ہے۔ ابھی یہ زیادہ سال نہیں گزرے ہیں اس مدرسے کو آباد ہوئے، الحمدللہ بہت ترقی یہاں پر ہوئی ہے۔ کافی طلباء اکرام نے یہاں پر قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ یہاں پر تعلیم اور آگے بڑھے گی۔ اس کے سرپرست ہیں حضرت خود صدر محترم ہیں، حضرت مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب یہاں کے محتمم بھی ہیں۔ اور اسی مناسبت سے چونکہ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں اس ضعیف وی کے اندر، اور تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جمعیت علماء کرناٹک والوں نے، ہم لوگوں نے سارے اسٹیٹ سے جو ہے پورے منتظمہ کو بلایا، ہر جگہ سے مدعو کیا۔ یہاں پر 2 دن سے مستقل یہاں پر پروگرام تھا، کل بھی صبح سے پروگرام تھا، کئی نشستیں ہوئیں الحمدللہ کل صبح سے۔ دیگر اضلاع کے لوگ پرسوں ہی آ گئے تھے اور مستقل کئی دنوں سے، 1 ہفتے سے زیادہ 10 12 15 دن سے یہاں پر روزانہ صبح و شام اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں الحمدللہ۔ جب سے حضرت کا آنا طے ہوا، جب سے حضرت کا وقت ملا تب سے لے کر کے، اور کل جو ہے پورا دن حضرت مفتی معصوم ثاقب صاحب کی صدارت میں مجالس ہوئیں اور اضلاع سے آئے ہوئے کارگزاریاں انہوں نے پیش کی اور بہت سارے اپنے جو ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر کیے۔ رات 9-10 بجے تک الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے الحمدللہ یہ پروگرام پیش آیا ہے۔ کیا فیصلے لیے گئے ہیں؟ فیصلہ یہی ہے کہ بھئی ایک تو ہماری جماعت کو منظم ہونا الحمدللہ۔ آج ہمارے خود شہر بنگلور کے اندر 11 جماعتیں اس وقت قائم ہیں جمعیت علماء کی۔ ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب رشیدی وہ صدر ہیں ہمارے جمعیت علماء کرناٹک کے، آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ مولانا شمیم سالک صاحب یہ نائب صدر ہیں، اور بھی دیگر نائب صدور ہیں۔ ایک اسٹیج ہی پر تشریف فرماتے حضرت قاری مرتضیٰ خان صاحب بلاری کے، ایک بیلگام کے مولانا محمد بادشاہ صاحب ہیں، میسور کے حافظ ارشد صاحب ہیں، اور جناب الحاج محب اللہ خان امین صاحب ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ سب لوگ کام کرتے ہیں بہت سارا، ہم سب مل کر کے یہاں جماعت چلاتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اور مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایک تو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو ہمیں دور کرنا ہے، برائیوں کو ہم لوگوں کو دور کرنا ہے، اور جتنے بھی ہم اراکین آج یہاں پر جڑے، حضرت کی جو باتیں ہم نے سنی ان پر ہمیں عمل کرنا ہے پختگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ہمارے ہر کام سے یہ مقصد ہونا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جیسا کام ہمارے بڑوں نے کیا، ہمارے اکابرین نے کیا، اسی نہج پر اسی طریقے پر ہم لوگوں کو کام کرنا ہے۔ محمد صلاح الدین قاسمی، صدر جمعیت علماء بنگلور اور رکن عاملہ جمعیت علماء کرناٹک۔ تو بڑی خوشی ہے مسرت کا موقع، جیسا کہ مولانا نے فرمایا جمعیت کو اور مضبوط ہونا ہے۔ صدر صاحب کا بھی یہی پیغام تھا کہ مضبوطی کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کی بنیاد پر خدمت کریں۔ الحمدللہ جمعیت علماء اللہ والوں کی جماعت تقریباً 100 سال سے زیادہ اس کی مدت ہو گئی ہے، اور جمعیت انسانیت کے عنوان پہ کام کرتی ہے بلا فرق مذاہب، عقائد، مشارب، مسالک۔ جمعیت کا کردار ہندوستان کے تمام لوگوں پہ واضح آیا ہے روز روشن کی طرح۔ آج کی جو تقریب یہ عظیم الشان تجھ کو احتشام کے ساتھ جو جلسہ منایا گیا ہے، ہندوستان کے بڑے مائناز شخصیت بچہ جانتے امیر الہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی عامت فیض العالیہ، وادی مدرسہ عربیہ علوم شریعہ جہاں دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا گیا، اس عنوان پہ تشریف لائے۔ ساتھ ساتھ مدارس عربیہ کی اہمیت، افادیت، موجودہ حالات کے بہت سارے مراحل، ان منظم مرتب عنوان پہ حضرت نے مفصل بات کی ہے، اور اتنا کامیاب رہا کہ جمعیت کے تعلق سے حضرت نے بہت ساری بات کی، لیکن معرکۃ الآراء بات یہ تھی
کہ جمعیت وہ پلیٹ فارم ہے، جمعیت وہ چیز ہے کہ انسانیت کے عنوان پہ ہر مظلوم، ہر مذموم جو موجودہ حالات کی وجہ سے، ظالموں کی وجہ سے، فرقہ ورث طاقتیں جو یہ الغار کرتی ہیں، تو ان کے تدارک کے لیے، اس سے اسٹیبل کرنے کے لیے، راحت رسانی کے لیے جمعیت کام کرتی ہے۔ جمعیت کے اندر قومی یکجہتی اہم مومنٹ ہے، اہم عنوان ہے۔ بہرحال آج کا پروگرام بڑا اچھا رہا، اور حضرت نے فرمایا کہ ہم جمعیت والے آپس میں محبت سے، داعیانہ مزاج میں، اور دشمنوں کی گالی بھی دے تو سہتے ہوئے، تکالیف مصائب دے تو جمعیت والے حضرات سہے، اور اچھے روابط رکھے، امداد باہمی رکھے ایک دوسرے کے ساتھ، تب جا کر جمعیت کا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا شرجہ پور والوں کو کہ ہم حضرت کی آمد پر ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کریں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے، جمعیت سے جڑے ہوئے تمام اراکین نے بڑا ساتھ دیا، بڑی محنتیں کی، اور اس پروگرام کو سجانے میں ہر طرح سے ہر ممکن امداد کیا، اور خاص طور پر جو گاؤں کے لوگ ہیں، یہاں کے شرجہ پور کے اطراف کے علاقے والوں نے بڑا ساتھ دیا، اور دن رات محنتیں کی، اور اشتہار لگانے میں ہو یا دعوت پہنچانے میں ہو، ہر طرح سے انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، علماء نے بڑا ساتھ دیا، اور دیگر احباب نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ چونکہ حضرت جیسی شخصیت کا شرجہ پور کے اس علاقے میں آنا یہ بالکل ہی غیر متوقع ہے، اس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت یہاں تشریف لائے، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور حضرت کا جو پیغام تھا، اصل پیغام، اس کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ نچوڑ یہ ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت ہم انسانیت کی بنیاد پر خدمت کریں، انسانیت کی بنیاد پر ہم خدمت کریں، مذہب اور بلا تفریق مذہب و ملت ہم انسانیت کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ جو نفرتیں آج پھیلی ہوئی ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور محبتیں عام ہو جائیں گی۔ تو میں جمعیت علماء جنرل سیکریٹری شرجہ پور کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا، علماء کا، عمائدین کا، اراکین کا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا، میڈیا والوں کا، اور دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے تمام علماء کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔